الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دلہن پردے میں رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد اس نے شرعی پردہ شروع کیا۔ اس کے سسرال والے یہاں تک کہ بہت سے رشتہ دار بھی ابھی اس بات سے ناواقف تھے۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی، امی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ماں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے لیا، اس کا ماتھا چوما اور پیار بھرے اداس لہجے میں بولی، کیا تم اپنی شادی والے دن بھی شرعی پردہ کرو گی؟ جی امی، اس نے پر اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ماں، مگر بیٹی، امی میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں شادی والے دن پورے پردے میں رہوں گی، نقاب کروں گی اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھوں گی، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کوئی تصویر بھی نہیں بنائے گا اور نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا اور کوئی رسمیں بھی نہیں ہوں گی۔ ماں نے کہا، یہ کیسی خواہش ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے ماڈرن ہیں، اتنے امیر ہیں، کیسے وہ یہ مانیں گے؟ لڑکی نے کہا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں جو مجھے سب کے سامنے سجا کر گھنٹوں بیٹھائے، سب کے ساتھ تصویریں بنوانے کو کہے۔ میرے لیے وہ اور ان کی عزت اہم ہے، تو انہیں بھی تو میرا اور میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہم دونوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ ماں، مگر بیٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے؟ لڑکی نے کہا، مگر امی مجھے یہ سب نہیں پسند، آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح مجھے کسی کی شادی پہ جانا بھی اسی لیے اچھا نہیں لگتا۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ آخرکار یہ بات پہلے اس کے والد، پھر اس کے سسرال اور اس کے ہونے والے شوہر تک پہنچتی ہے۔ سسرال والے صاف انکار کر دیتے ہیں، مگر لڑکا یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں، مگر امتحان کی اصل گھڑی تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ دن آتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ حال بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، بہت سے مہمان شادی میں شریک ہوتے ہیں، مگر مہمانوں کو یہ بات ناگزیر لگتی ہے کہ نہ تو کوئی مووی میکر ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر موجود ہے۔ دلہن تیار ہو کر جب آتی ہے تو اسے دیکھ کے حال میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا اتنا بڑا گھونگھٹ اور اوپر سے اتنی بڑی چادر پہنا دی ہے آپ نے اسے، ارے آنٹی گھونگھٹ تو اٹھائیں اس کا، لڑکی نے نقاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کئی باتیں حال میں گونجنے لگتی ہے، آئے ہائے دلہن اور نقاب، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے، اللہ جانے کس کردار کی ہے یہ لڑکی، کیا پتہ لڑکی نے منہ کالا کرا دیا ہو اپنے ماں باپ اور اب چھپا رہی ہو، کہیں چہرہ تو داغدار نہیں؟ کسی نے کہا، اپنا چہرہ تو دکھائے، ہمیں آپ کی تصویر بنانی ہے، تو اس پہ بھی منع ہو گیا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا، نہ جانے ایسی کتنی باتیں اس سے اس کی فیملی کو اور اس کے سسرالیوں کو سننی پڑی۔ نکاح کی رسم ہوئی، نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی، نہ ہی دلہا اندر آیا۔ اس کی ماں اور اس کی ساس نے کئی بار آگے کہا، بیٹا نقاب اتار دو، اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا، کوئی بات نہیں امی، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، جب میرے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، مگر وہ ماں تھی، کیسے پریشان نہ ہوتی؟ سب لوگ اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی پر جملے کس رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل پہ پتھر رکھ کر سب چپ چاپ سنتی رہی اور سب کو بتاتی رہی کہ میری بیٹی کی یہ خواہش تھی، اور پھر اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں غلط ہی کیا ہے؟ پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور آج بھی وہ دونوں خاندان بہت خوش ہیں، اور وہ لڑکی آج بھی کہیں جاتی ہے تو پورے پردے میں جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ دوستو، آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ خدا را کسی پر انگلی اٹھانے کے بجائے حق بات پہ اس کا ساتھ دیا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی ہی برباد کرنے کا فیصلہ سنا دیں۔ پردہ کرنا اور پردے میں رہنا اسلام میں بھی اس کا حکم ہے۔
پھر ہم لوگ کیوں اپنی چھوٹی سوچ سے کسی کا دل اور زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی ہدایت دے، کامیابی والی زندگی دے، عزت خوشی والی زندگی دے، آمین۔